پالنہار ہے۔ آئیے ہم سب اسی کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خاص کر سلسلے نبوت کی آخری کڑی تاجدار مکہ و مدینہ، امام النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی تمام اولاد پر، آپ کے تمام صحابہ کرام پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہم۔ معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ ایک جملہ بولتے اور سنتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ پہلی صدی کی بات ہے، دوسری صدی کی بات ہے، چوتھی صدی کی بات ہے۔ اس کو آپ لوگ سنتے ہیں، بولتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہوں گے، لہذا میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں گے۔ یہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، جب 365 دن گزر جاتے ہیں تب سال پورا ہو جاتا ہے، لہذا ہم اور آپ اچھی طرح سے یہ بات جانتے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سال کی بات ہے یا 2 سال کی بات ہے یا 3 سال کی بات ہے۔ ایسے 1 سال، 2 سال، 3 سال آپ گنتے جائیے، جہاں آپ 100 کی گنتی پورا کریں گے، یعنی 100 سال آپ کہیں گے تو یہ ایک صدی ہو جاتی ہے، یعنی 1 سال، 2 سال، ایسے 10 سال، 20 سال، 30 سال گنتے جائیں گے، 90 سال، 100 سال، تو یہ ایک صدی کہلائے گی، یعنی 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے۔ اتنی بات آپ لوگ سمجھ گئے؟ بہت سارے ہمارے بزرگان ایسے ہیں اور گزر چکے ہیں کہ جن کے بارے ہم کہتے ہیں کہ یہ 100 سال کی عمر پا چکے ہیں، یا 100 سال سے اوپر کی عمر پا چکے ہیں، یا 100 سال سے اوپر کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی کوئی 100 سال کی عمر پاتا ہے تو ایک صدی وہ زندہ رہا۔ تو جب ہم 1 صدی، 2 صدی، 10 صدی، 20 صدی جب بولتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے 100 سال کی ایک صدی۔ اتنا سمجھنے کے بعد میں اب آپ اور ہم یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تھی تو جو آج ہم مہینہ دیکھ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، گزر رہے ہیں، یعنی ماہ ربیع الاول، یہی مہینہ تھا اور سوموار کا دن تھا۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک تقریباً 1500 سال ہو چکے ہیں، یعنی 1500 صدیاں گزر چکی ہیں۔ 100 گنتے جائیے 1000 تک کے، پھر اس کے بعد 100 گنتے جائیے 500 تک، تو یہ ملا کر کے 1500 ہوتے ہیں۔ اور آپ کی نبوت 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز کیا، اگر اس میں 60 سال نکال دیں تو کچھ کم و بیش 40 سال یا 60 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بھی 1500 سال تقریباً پورا ہونے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 1500 سال ہونے والے ہیں۔ یہ آپ اتنی بات سمجھ گئے؟ اور یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ اسی مہینے میں سن ابھی نہ جوڑیے، اسی مہینے میں پیر کے دن 9 ربیع الاول کو، یا اور تاریخیں جو بیان کرتے ہیں ہمارے احباب، ان کو الگ رکھ کر کے ہم بات کر رہے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ان کی مرضی۔ صبح کے سہانے وقت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یہ مہینہ
تمام مسلمان عالم کے لیے خوشی اور مسرت کا مہینہ ہے، اور ہر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع کہتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن خوشیاں لوگ الگ الگ طرح سے مناتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خوشی کے طور طریقے بھی بتا دیے ہیں اور غم کے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ تو ایسے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی خوشی مناتے ہیں ہر موقع پر، جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے، اور غم بھی مناتے ہیں جب غم کے ماحول ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کمی بیشی کر کے، دین کے اندر ملاوٹ کر کے خوشیوں کے نئے نئے انداز پیدا کر لیے ہیں۔ ہمیں اس کی طرف نہیں جانا ہے، نہ ہم ان کو مانتے ہیں، نہ ہم ان کو بیان کرتے ہیں، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور نہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے، نہ یہ منہج سلف ہے۔ تو ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہوتا ہے، آپ کی بعثت پر خوش ہوتا ہے، آپ کی نبوت پر خوش ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حالات پڑھ کر خوش ہوتا ہے، آپ کی یتیمیت کے دور کو پڑھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ پوری سیرت طیبہ پڑھ کر کے، سنا کر کے مسلمان خوش ہوتا ہے۔ اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ رب العالمین کی تحدیث نعمت کے طور پر کہ ہم اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا اوڑھنا بچھونا ہی سیرت طیبہ کا بیان ہے۔ ولادت سے لے کر کے وفات تک، وفات کے بعد تجہیز و تکفین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا ہمارا اوڑھنا بچھونا کل سرمایہ کائنات ہے۔ ہمارے لیے کوئی ایک خاص دن متعین نہیں ہے۔ تو اتنی بات آپ سمجھنے کے بعد میں آگے کی بات سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میں نے آپ کو جو سنایا ہے، اپنی جو آگے کی باتیں آپ سے کرنی ہیں وہ سمجھانے کے لیے سنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کی شادیاں، پھر آپ کی نبوت، اور نبوت سے لے کر کے وفات تک مکی اور مدنی 23 سالہ دور نبوت یہ بھی ہے۔ ہم ابھی اسے چھوڑ رہے ہیں، ہم شروع کر رہے ہیں کہاں سے؟ وفات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر کے عہد صحابہ، عہد تابعین، عہد تبع تابعین، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں اپنی زبان مبارک سے خیر القرون کا لقب دیا، اور آپ نے یہ امت کو پیغام دے دیا کہ صبح قیامت تک آنے والے تمام ادوار میں سب سے بہترین دور زمانہ یہ زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ حدیث مختلف احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ میرے پروردہ اور پرداختہ تربیت یافتہ سلف صالحین کی اولین سرخیل جماعت صحابہ کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد ان کے پروردہ، ان کے شاگرد تابعین کا زمانہ ہے، ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ زمانے سب سے بہترین زمانے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ دیکھیں اور ایک بات سمجھ لیں، علم و عرفان کے اس امت کے بڑے مشہور و معروف 4 ائمہ گزرے ہیں جن کو پوری امت مسلمہ مانتی ہے، ان کی تعلیمات یا ان کی تعلیمات سے فیض یاب ہوتی ہے۔ آج بھی ان کی تعلیمات سے، ان کے فقہ و فتاوی سے ہم فیض یابی حاصل کرتے ہیں۔ وہ چاروں آپ کو معلوم ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد امام شافعی جن کا نام محمد بن ادریس ہے، اس کے بعد امام
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 مشہور علم و عرفان کے اپنے اپنے زمانے کے امام ہیں، عالم ہیں، دین کے خدمت گزار ہیں۔ آخری امام، امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آخر ہے۔ ان کی وفات تقریباً 250 ہجری میں ہے، یعنی 150 صدی، جہاں سے ہم تاریخ شروع کرتے ہیں ہجرت کی تاریخ سے لے کر کے تاریخ بنایا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہاں سے لے کر کے ہم چلتے ہیں تو 250 یعنی 250 سال تقریباً ان کی وفات ہے۔ یہ وفات کی تاریخ یاد رکھیں، 250 ہجری 250 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تاریخ جوڑی گئی ہے۔ 250 ہجری میں ان کی وفات، اوپر اب پھر چلیے ان کا زمانہ، ان کے بعد ان کے پہلے کا زمانہ، ان سے پہلے کا زمانہ، ان سے پہلے کا زمانہ، 4 ائمہ کرام کے زمانے، تبع تابعین کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کا زمانہ۔ اب اوپر آئیے صحابہ کرام سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت کا زمانہ۔ ان تمام زمانوں میں جن کو سب سے بہتر زمانہ کہا گیا ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ جو آج آپ جشن دیکھتے ہیں اور جس کا نام دیا گیا ہے جشن عید میلاد النبی، اس کا سراغ ملتا ہے؟ اگر ہاں تو ہمارے سر آنکھوں پر ہم اول صف میں ہوں گے، کیونکہ ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری کہنی کتھنی، ہماری دعوت و تبلیغ کا مرکز و محور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے۔ سلف صالحین کے طریقے کو ہردے جہاں بنانا ہے، ہم آگے آگے ہوں گے۔ تو آپ اور سب ہم غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد اس دنیا کے اندر 23 سالہ رہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن جشن منایا؟ آپ سے حد درجہ محبت کرنے والے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والے، اولاد سے زیادہ محبت کرنے والے، بیویوں سے زیادہ محبت کرنے والے، مال سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، کیا انہوں نے اپنے زمانے میں جشن عید میلاد النبی منایا؟ اس کے بعد تابعین انہوں نے منایا، تبع تابعین نے منایا، مشہور 4 ائمہ کرام نے منایا؟ اگر منایا تو اس کا ثبوت بھی ہونا چاہیے، کہیں نہیں سراغ ملتا ہے۔ ایک بات اور یہیں رک کر کے سمجھ لیجئے، بہت سارے میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ وسائل نہیں تھے، لہذا آج ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور جو جائز وسائل ہیں، گھوڑے، اونٹ، گاڑیاں، ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، ان کو سجاتے ہیں۔ اس زمانے میں وسائل محدود تھے، تو محدود وسائل کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں وہاں نہیں تھیں، میرا کہنا ہے، اور ہر عقل مند آدمی سوچے گا اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے وسائل پیدا کیے ہیں۔ اس زمانے میں بھی تو کچھ وسائل تھے، اونٹ تو بہت تھے، گھوڑے تو بہت تھے، کیا ایسے اونٹوں کو گھوڑوں کو سجا کر کے اور لائنیں لگا کر کے قطار لگا کر کے اور اس پہ بیٹھ کر کے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا؟ صحابہ کرام نے کیا؟ تابعین تبع تابعین نے کیا؟ 4 اماموں نے کیا؟ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ لہذا یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس زمانے میں نہیں تھی، یہ تو باطل دعویٰ ہے، جھوٹی بات ہے۔ اب تو لوگوں نے قرآن سے، آپ کو سن کے تعجب ہو، قرآن سے، احادیث سے اس کے دلائل دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی آیت ہے، یہ احادیث ہے، تو ان تمام آیتوں کا جواب جن کو دلیل کے طور پر آج ہمارے مسلمان بھائی جشن عید میلاد النبی میں پیش کرتے ہیں، یا وہ احادیث جو پیش کرتے ہیں، تمام کا صرف ایک جواب، 100 چور سونار کی، 1 چور لوہار کی، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو قرآن اور حدیث کو سب سے
زیادہ سمجھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام تھے، اس کے بعد تابعین تھے، اور ان زمانے کو آپ نے خیر القرون کہا ہے۔ کیا کسی نے اس آیت کا مفہوم، ان احادیث کا مفہوم یہی بیان کیا، یہی سمجھا اور یہی طور طریقہ اپنایا جو آج آپ کرتے ہیں؟ حاشا وکلا، کسی نے نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ ہماری دلیل قرآن، ہماری دلیل حدیثیں، ہماری دلیل منہج سلف۔ سلف کا مطلب سلف صالحین، جب بولتے ہیں صحابہ کرام تابعین اعظام نے جیسے سمجھا ہے ان آیتوں حدیثوں کو، ایسے سمجھنا، ایسے ماننا، ایسے چلنا، یہ ہماری دلیل ہے۔ لہذا جب ہم عام تقریروں میں کہتے ہیں قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، تو اس کے بعد میں یہ دلیل اپنے آپ اس کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ قرآن میں اس کی دلیل ہے، حدیث میں اس کی دلیل ہے، بعد کے ادوار میں لوگوں نے جو دلیلیں بنائی ہیں نا، وہ اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ اتنا سمجھنے کے بعد اب ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی کب شروع کیا گیا۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے، احادیث کے اندر عیدوں کا بیان ہے یا نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عیدوں کا بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بلکہ اگر آپ احادیث کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمارے اور آپ کی امت مسلمہ کے لیے قیامت تک آنے والی عیدوں کا بیان کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے نبوت سے پہلے مکہ کے مشرکین، کفار یا اہل کتاب وغیرہ جو آیات عیدیں مناتے تھے ان کا بھی بیان کیا ہے، ان سے ڈرایا ہے، ان کا بھی بیان ہے۔ تو ان عیدوں کے بیان میں کیا کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی کے بارے میں کوئی حدیث بیان کی، یا محدثین نے کوئی باب باندھا، یا فقہا نے کہیں اس کی تشریح کی؟ کہیں نہیں۔ اچھا ایک چیز اور غور کریں، جشن عید میلاد النبی، جشن یہ فارسی کا لفظ ہے، جسے شب برات بولتے ہیں نا، شب برات، برات عربی لفظ ہے اور شب فارسی لفظ ہے۔ جو بدعتیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں، کہیں کا عید کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، ایسے ہی ہوتی ہیں، کہیں عربی کہیں اردو کہیں فارسی کہیں کچھ کہیں کچھ۔ لیکن جو شریعت ہوتی ہے، نبی کی زبان جو ہے، قرآن کی جو زبان ہے، صحابہ تابعین کی جو زبان ہے، سلف صالحین کی جو زبان ہے، جو عبادات جو معمولات ہیں، آپ کو وہ تمام اصطلاحات عربی میں ملیں گے۔ یہ الگ الگ روڑے جوڑ کر کے کنبا نہیں بنایا جاتا ہے۔ تو ایسے شب برات کی طرح جشن عید میلاد النبی، یہ جشن فارسی ہے، عید اور میلاد عربی لفظ ہے، یہ جوڑ کر کے جشن عید میلاد النبی بنایا گیا۔ اور میں آپ کو ایک شعر سناؤں، اور اس شعر کی مار کہاں تک پڑتی ہے، شاعر نے کس موڈ میں کہا ہے، میں تو کہوں گا اگر وہ زندہ ہے اللہ اسے ہدایت دے، توبہ کی توفیق دے، اور اگر دنیا سے جا چکا ہے تو اللہ کے حوالے، ہمیں معلوم ہی نہیں وہ کس عقیدے کا تھا، ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ایک شعر لوگ پڑھتے ہیں اور اس شعر کی مار کہاں تک جاتی ہے میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلے شعر سن لیجئے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، یہ بہت مشہور ہے، اور پاکستانی ہمارے ملک بھارت کے بالمقابل جو پڑوسی ملک ہے پاکستان میں سے وہ دھوم دھام سے چیخ چیخ کے پڑھا جاتا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب اس کا، کہ آپ کی پیدائش پہ ابلیس اور اس کی ضروریت یہ خوش نہیں ہوتے ہیں، یہ غمگین ہوتے ہیں، اور بقیہ پوری دنیا کے لوگ جتنے ہیں سب جھوم جھوم کر کے خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ جو جشن کا طریقہ، ڈھنگ، طور طریقہ آپ دیکھتے ہیں ہر زمانے میں، کسی بھی زمانے میں، آج جو ماحول ہے، آج سے 10 سال پہلے، آج سے 20 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، جہاں سے جشن چلا ہوا، ہر زمانے میں اپنے اپنے وسائل کے اعتبار سے جو لوگ جس ڈھنگ سے مناتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ 4 مشہور ائمہ کرام جو ہیں
ان کے زمانے تک یہ جشن عید میلاد النبی نہیں تھا، تو کیا چاروں ائمہ کرام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابلیس اور ابلیس کی ذریت اس کے ہمنوا ہیں؟ خوشی نہیں مناتے ہیں، منع کرتے ہیں؟ اس سے اوپر جائیے تابعین، تبع تابعین، اس سے اوپر جائیے تابعین، صحابہ کرام کے شاگرد کرام، اس سے اوپر جائیے صحابہ کرام معاذ اللہ، یہ ابلیس کے ہمنوا ہے۔ کہاں تک اس شیر کا مار جاتا ہے، اور زبان تھر تھراتی ہے، بدن کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم یہ کہیں یا سوچیں کہ آپ نے تو خود اپنی پیدائش کے دن، پیر کے دن، کسی بھی سال اس طرح کا جشن اپنے زمانے میں اپنے وسائل کو مہیا کر کے نہیں منایا ہے، تو روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کس درجے کے ہوں گے؟ کتنے خطرناک شعر ہے۔ آدمی کبھی کبھی دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے، دشمنی میں اپنے مد مقابل کو جلانے کے لیے اندھا ہو جاتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی شعر ہے میرے بھائیوں، صحیح معنی میں تو محبت کرنے والے آپ کی پیدائش سے لے کر کے وفات تک اور آپ کے ہر نقش قدم پر مر مٹنے والے، خوشیاں منانے والے اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام ہیں، اور آج تک آپ کے پیروکار ہیں، قیامت تک رہنے والے ہوں گے۔ اور اس طرح کی جو جشن منانے والے ہیں ان کی تشریح میں نہیں کرنا چاہتا، آپ گلی کوچے روڈ محلہ اور یہ سب دیکھتے ہیں منانے والے ہیں، وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں کہتے ہیں، معاذ اللہ ابلیس کی ذریت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب آپ سنیے عید میلاد النبی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا صدی کسے کہتے ہیں، 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے، چوتھی صدی کا آخر، 5ویں صدی کی ابتدا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر کے آپ 400 سال ختم کر دیجئے، 500 سال میں آپ قدم رکھیے، وہاں اس کی شروعات ہوتی ہے۔ چوتھی صدی کا آخر، 5ویں صدی کی ابتدا، یہاں اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کے ایجاد کرنے والے موجد کون ہیں، شروع کرنے والے کون ہیں؟ فاطمی خلفاء ہیں۔ فاطمی خلفاء کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں۔ فاطمی خلفاء کے بارے میں آپ سن لیں۔ خلافت بنو امیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، خلفائے راشدہ کا دور ختم، خلفائے بنو امیہ کا زمانہ ان کا دور ختم، خلفائے بنو عباسیہ کا زمانہ ان کا دور ختم۔ اس کے بعد یہ خلافت شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے خلافت فاطمیہ یا دولت فاطمیہ۔ یہ 297 ہجری میں شروعات ہوتی ہے۔ جہاں عباسی خلافت زوال پذیر ہوتی ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے، وہاں اس کی شروعات ہوتی ہے۔ 297 ہجری، افریقہ کے ایک شہر قیروان ہے، وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ پھیلتے جاتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر ان کی حکومت ہو جاتی ہے، ایک لمبی چوڑی حکومت ہو جاتی ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ ایک کتاب نکال کر کے پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تھے مولانا رئیس احمد جعفری ندوی، غالباً یہ شاید رامپور کے تھے، جہاں تک میرا مطالعہ کام کرتا ہے۔ کسی زمانے میں نے پڑھا تھا شخصیات پہ، تو شاید مجھے یاد آتا ہے یہ رامپور ضلع برابر میں جو ہے وہاں کے تھے۔ بہرحال ہو سکتا ہے میرا حافظہ غلط ہو۔ بہرحال رئیس احمد جعفری ندوی، انہوں نے تاریخ لکھی، تاریخ دولت فاطمیہ، یہ آپ پڑھ لیجئے، آپ کو پوری ان کی تاریخ معلوم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس کا ایجاد کیا۔ فاطمی کیوں کہتے ہیں؟ فاطمی اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ ان کا دعویٰ تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، یہیں پر اکثر و بیشتر بدعات، شرکیات، واہیات، خرافات، ان کے موجد جتنے بھی رہے ہیں یا جتنے آج ہیں، اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے آپ کی نسبت آل بیت کی طرف کرتے ہیں۔ کوئی کہے گا میں علوی ہوں، کوئی کہے گا میں فاطمی ہوں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا،
आज आप देखिए ये बहुत मशहूर है सैयद, कि मैं सैयद हूं। सैयद का मतलब समझते हैं, मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल से हूं। ये बड़े बड़े सैयदों के कारनामे आज आप देखें कि ये जो मज़ारात पक्के पक्के बना करके करोड़ों के उस पे कारोबार हो रहे हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है जो आज उनकी औलाद सैयद दावा करने वाली आज कर रही है? क्या आपने इसकी छूट दी है? बहरहाल ये बात दूसरी तरफ न चली जाए, मैं आपको बताना ये जो चाहता हूं वो ये कि फातिमी खुलफा ने इसको शुरू किया, और फातिमी खिलाफत का बानी था उबैदुल्लाह महदी, ये नामी शख्स था, इसने खिलाफत शुरू की। इसको तारीख के अंदर महदी के लक़ब से जाना जाता है। और मैंने बताया कि फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से होने का दावा करता था। कुल 14 खुलफा गुजरे हैं इसके, कुल 14 खुलफा गुजरे हैं, और इनके नाम भी मैंने नोट किए हैं, लेकिन वक्त महदूद है, मैं उनको छोड़ रहा हूं। कई बार इन लोगों से पूछा गया इनके जमाने में कि आप अपने आप को फातिमी कहते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद कहते हैं, आप दलील तो दीजिए, कुछ सबूत तो दीजिए। कभी कोई सबूत नहीं दिया। इनके जमाने में खुद इनके जो मुय्यदीन थे, मुतक़दीन थे, इनको जो सपोर्ट करने वाले थे, उस जमाने के जो मुबल्लिगीन थे, उनसे भी कहा गया, कोई दावा करने के बाद सबूत आज तक पेश नहीं किया कि हाँ ये उससे हैं, कुछ भी नहीं दिया। बल्कि इसके खिलाफ एक मैं आपको तारीख बता दूं। एक तारीख यह है कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, जो तमाम मुसलमानों के मुत्तफक अलैह हीरो हैं, इमादुद्दीन जिनकी तफसीर है, अबुल फजा इमादुद्दीन जिनकी तफसीर इब्न कसीर है, बहुत मशहूर है, तमाम मसालिक के लोग मानते हैं। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इनके बारे में तो ये लिखा है कि जितने हाकिम हैं इनके तमाम के बारे में लिखा है, कुफ्फारुन फुस्साकुन फाजिरुन मुल्हिदुन ज़नादिक़ा, जितने हैं सब काफिर, फासिक, फाजिर, जिंदीक टाइप के थे। आपने सुना? अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत वल जमात के सरखिलों में से आते हैं। उन्होंने अपनी तारीख में लिखा है इनको कि ये सबके सब फासिक, फाजिर, काफिर, मुल्हिद, जिंदीक थे। इन लोगों ने अपने जमाने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश पे जश्न मनाना शुरू किया। मौजूद यही है, इन्होंने शुरू किया है। और आज ताना किया जाता है, मैंने आपको शेर सुनाया, निसार तेरी चहल पर हजारों ईद रबी अव्वल, सिवा इबलीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इसके मौजूद तो इबलीस और इबलीस के पैरोकार थे, और आज जो खुशियां मना रहे हैं वो सोच रहे हैं किसकी पैरोकारी कर रहे हैं। और ये हमारे घर की गवाही नहीं, मेरे बाप दादा की गवाही नहीं, ये अहले सुन्नत और जमात के मोतबर तरीन आलिम मुअर्रिख इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की गवाही है। ताना देना किसी को बहुत आसान है, जल भुन करके हकीकत से आगे बढ़ जाना बहुत आसान है, दलाइल की दुनिया में बात करना बड़ा मुश्किल है। इनके बारे में आपने सुना, इन्होंने इजाद किया, और इजाद करके इसके अंदर सुन्नी मुसलमानों को लपेटा। हर मामले में सुन्नी मुसलमान कैसे लपेट के आता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अहले बैत का नाम लेकर के, अहले बैत के किसी आदमी का सहारा लेकर के, अहले बैत के किसी शख्स से मोहब्बत का इजहार करके शिर्क व बिदअत को रवाज दिया जाता है। इन्होंने भी अपने आप को फातिमी कहा। लोगों के जो जज्बात हैं, मोहब्बतें हैं, हमारी तरफ आ जाएं, ये उन्होंने किया, और फिर यही हुआ। इन्होंने शुरुआत की, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये चीज बढ़ती गई। ये तमाम के तमाम फासिक फाजिर टाइप के थे, इस्लामी हुकूमत पे कब्जा कर लिया था, और फिर अपने अकीदे का इन्होंने परवान चढ़ाया। अपने आप को अहले बैत कहते थे, और फिर उसके बाद में इसको बढ़ाते गए। हर इनका खलीफा आया तो बढ़ाता गया। यहां एक सवाल भी पैदा हो सकता है कि उस जमाने में अहले सुन्नत वल जमात के लोग थे या नहीं थे? अगर थे तो क्या कर रहे थे? और वो कर भी रहे थे, उन्होंने काम भी किया था।
اس کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. کہا کہ اس زمانے میں جتنے سنی علماء تھے سب ایک مرتبہ اکٹھا ہوئے. اکٹھا ہونے کے بعد اس پہ غور و خوض کیا اور پھر اس جشن کے خلاف فتویٰ صادر کیا. اس جشن کے خلاف فتویٰ صادر کیا کہ یہ دین کے اندر ایڈ کیا گیا ہے, یہ بدعت ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. 402 میں یعنی شروعات ہوئی تھی پہلے, اس کے بعد میں شروعات ہوتے ہوتے بعد کے ادوار میں پھر یہ شروع ہوئی اور پھر اس پہ فتویٰ آیا. تو ہر زمانے میں اہل سنت والجماعت کے لوگ رہے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے جب حکومت ہوتی ہے, اس کی طاقت ہوتی ہے, تو وہ اپنا کام کرتی ہے, اور جو اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے حکومت میں نہیں تھے تو وہ اپنا کام کرتے رہے, لیکن تاریخ نے انہیں محفوظ کیا. بہرحال یہ 4 صدی ہجری میں جو ہے شروعات ہوئی عید میلاد النبی کی, آپ کو میں نے بتایا, اور دھیرے دھیرے یہ چیز بڑھتی گئی اور بڑھتے 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 آج ہم اس کو اپنی شکل میں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد میں اور دور آئے. ایک بادشاہ تھا جس کا نام مظفر الدین کوکبوری ہے. اس نے مال و دولت کے دریا بہائے اور اس کو پروان چڑھایا. ایک دور اور آیا کہ ایک عالم ابو الخطاب جس کا نام تھا ولدیت ابن دہیا ہے, اس نے عید میلاد النبی پر بہت سارے دلائل اکٹھا کیے. ہونا تو یہ چاہیے جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل تلاشیں. پہلے عقیدہ ہم بنا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں قرآن اور حدیث سے اپنے عقیدے پہ کھینچ تان کر کے دلیل لاتے ہیں. آج یہی چل رہا ہے. تو یہ ابو الخطاب بن دہیا نے جشن عید میلاد النبی پر بہت سارے دلائل اکٹھا کیے اور اس کو کتابی شکل دی اور لوگوں میں پھیلایا. اس ابو الخطاب بن دہیا کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ کذاب تھا, وضاع تھا, کذاب جھوٹا آدمی تھا, حدیثیں گڑھا کرتا تھا, اور اس کے جھوٹ پر, اس کے حدیثوں کے گڑھنے پر متفقہ طور پر علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے. اور کہا کہ یہ اتنا بدماش تھا کہ جو ائمہ سلف ہیں ان کے بارے میں گندی زبانیں کھولا کرتا تھا, بہت گندی زبان کا تھا. لفظ استعمال کیا ہے خبیث اللسان تھا, احمق تھا, کم عقل بیوقوف ٹائپ کا تھا. یہ سنی تھا. اس نے دلائل اکٹھا کیے اور اس کے بعد میں پروان چڑھایا اس کو. بہرحال میں نے یہ آپ کے سامنے مختصر تاریخ رکھی ہے. بے ترتیب باتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں انہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ باتیں آپ کو کام دیں گی. آپ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوت کے بعد اس دنیا میں رہے, صحابہ کرام رہے, تابعین, تبع تابعین, ائمہ کرام جو رہے. 250 ہجری تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا ہے جو جشن منایا جاتا ہے, نہ مسلمانوں میں اس کا کوئی رواج تھا. اور پھر اس کے بعد میں اس کی شروعات فاطمی خلفاء نے کی. کب کی میں نے وہ بھی بتایا. اپنے کو فاطمی کیوں کہتے تھے وہ بھی بتایا. کیوں انہوں نے اپنے کو فاطمی کہا, کوئی دلیل نہیں دیا, اس لیے کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں, اولاد رسول سے آج محبت ہوتی ہے. آج بھی تو مشہور ہے, بہت سارے لوگ منہ در منہ سنے ہوں گے. حالانکہ یہ فضول بکواس ہے کہ جو سید ہوگا اس کے ہاتھ کو آگ نہیں جلائے گی, اور سید کیسا بھی ہو, چاہے فاسق فاجر بھی ہو کیوں نہ ہو, اس کی تعظیم ضروری ہے, یہ کہتے ہیں. اور سید جو ہے اپنے آپ کو آل رسول بتاتے ہیں. اور ایک اور چیز یاد رکھ لیجئے, جتنے یہ رافضی ہیں, جتنے رافضی ہیں, آپ ان میں دیکھیں گے 95% ان کے آگے پیچھے آل بیت کا ٹائٹل لگا ہوتا ہے. آل بیت کا ٹائٹل لگا ہوتا ہے. جتنے رافضی شیعہ ہیں ان کے آگے پیچھے ہی لگا ہوتا ہے. آپ کو اس میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو الگ الگ برادریاں جو آج متعارف ہیں ان برادریوں کے نام سے سب اپنے آپ کو آل بیت مانتے ہیں, اور ان کے کفر کو, ان کے شرک کو, ان کی بدعات کو, ان کے خرافات کو, ان کی بدتمیزی طوفان کو آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. وہ روافض کیا کرتے ہیں, اپنے کو سید کہتے ہیں. اس کے علاوہ سنیوں میں جو سید اپنے کو کہتے ہیں, بڑی بڑی درگاہیں بنا کر کے اپنے پوروجوں کے نام پر روٹیاں سیک رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زمانے میں
حدیث بیان فرمائی تھی. کیا کہا تھا کہ دو چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. صحیح مسلم کے اندر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, غالباً کتاب الفضائل میں حدیث آئی ہوئی ہے, وہ لمبی حدیث ہے. اس میں آپ نے کہا تھا کہ دو چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. وہ جو خم کا واقعہ ہے نا, غدیر خم, مقام خم پہ خطبہ دیتے ہوئے لمبی حدیث ہے, اس کے اندر یہ لفظ ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ, اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا, اور اس کے بعد میں آپ نے کہا تھا اور میں اپنے اہل بیت کو تمہارے بیچ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اور 3 مرتبہ آپ نے کہا تھا وَذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي, 3 مرتبہ آپ نے کہا تھا لوگوں میں اپنے اہل بیت کے تعلق سے تمہیں ڈراتا ہوں, ان کی تعظیم, ان کی توقیر, ان سے محبت, ان کی مدد, ان کی معاونت, یہ تمہارے اوپر ضروری اور لازم ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا تھا. ہر زمانے میں جو اصلی اہل سنت اور جماعت ہے اور صحیح معنی میں اس کے سامنے آل بیت آتا ہے, وہ ثبوتوں کے ساتھ کہتا ہے اور وہ متبع سنت ہے, تو اس آل بیت کو ہم سر آنکھوں میں بٹھاتے ہیں, نہ کہ جھوٹے آل بیت کے دعوے داروں کو اور شرک اور کفر اور بدعات اور نہ جانے کیا کیا گندگیاں پھیلانے والوں کو آپ آل بیت کا نام دے کر کے اور ان گندگیوں پر آواز دیں کہ یہ نبی کے گھرانے والے ہیں اور ان کے پیچھے امت چل پڑے. اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے, جو حالا یہی کر رہے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. آل بیت کا سہارا لے کر کے ہر زمانے میں بدعتیں گھڑی گئی ہیں اور ابھی گھڑی جا رہی ہیں, اور اکثریت آل بیت کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہوتی ہے. اسی کا غلط فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں اور اپنے بدعتوں میں کامیاب ہیں. تو یہ ہے جشن عید میلاد النبی کی تاریخ کی شروعات کہاں سے ہوئی. آج تک یہ چیز چل رہی ہے, اور جو اسے نہیں منا رہے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ابلیس اور ابلیس کے پیروکار ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو, آپ کو, جیسے ہم اپنی زندگیوں میں روزانہ ہر جمعہ, ہر جلسہ, ہر خطبہ, ہر تقریر, ہر بیٹھک میں سیرت طیبہ ہی کو بیان کرتے ہیں, پوری زندگی کو بیان کرتے ہیں, کوئی ایک خاص دن نہیں ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو, آپ کو ایسے ہی سننے سنانے, پڑھنے پڑھانے, بیٹھ کر کے, کھڑے ہو کر کے, مسجدوں میں, مدرسوں میں, جلسہ میں, جلوس میں اسے مزید پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر ہمارا آپ کا خاتمہ بھی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.